4 مصرع ملاحظہ ہو کہ توقیر تیرے ہی آستانے سے ملی اور عزت تیرے در پہ سر جھکانے سے ملی، مال و زر آبرو اور ایمان کیا کیا دولت تیرے خزانے سے ملی۔ نعرہ صلوات پڑھی آپ لوگ۔ 4 مصرع رضا صفی صاحب کا سنیے گا ماموں صاحب، 4 مصرع رضا صفی صاحب کا ہے کہ خدا کو بھول کے گزرے تو زندگی کیا ہے، خدا کو بھول کے گزرے تو زندگی کیا ہے، نہ ہو حسین سے الفت تو بندگی کیا ہے، نہ ہو حسین سے الفت تو بندگی کیا ہے۔ کہا انہوں نے کہ نماز صاحب ایمان کی علامت ہے، نماز صاحب ایمان کی علامت ہے، تمہیں نماز کی فرصت نہیں قیامت ہے، تمہیں نماز کی فرصت۔ نعرہ صلوات۔ یہ چوتھے امام کے حوالے شعر ہیں سارے۔ رہبر خاص و عام ہے سجاد، ملاحظہ ہو کہ رہبر خاص و عام ہے سجاد، دین کے چوتھے امام ہیں سجاد، فاتح کربلا امام حسین، فاتح ملک شام ہے سجاد۔ نعرہ صلوات۔ شعر ملاحظہ ہو کہ حجتیں سب تمام کر ڈالیں، حجتیں سب تمام کر ڈالیں، ذلتیں تیرے نام کر ڈالیں، حجتیں سب تمام کر ڈالیں، ذلتیں تیرے نام کر ڈالیں، ایک بیمار ناتوان یزید تیری نیند حرام کر ڈالیں۔ نعرہ صلوات پڑھیے۔ ایک 4 مصرع اور سننے کا کہ ایک تخت کے نشین کو پشیمان کر دیا، ایک تخت کے نشین کو پشیمان کر دیا، خود اس کی عادتوں نے پریشان کر دیا، خود اس کی عادتوں نے پریشان کر دیا۔ دربار میں اذاں کی صدا جب ہوئی بلند، عابد نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا، عابد نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ بھر دیے سجدہ گزاروں سے ہمارے دامن، بھر دیے سجدہ گزاروں سے ہمارے دامن، مسجدیں روز یہ کہتی ہیں اعضا خانوں سے، مسجدیں روز یہ کہتی ہیں اعضا خانوں سے، آج سیراب سے لگتے ہیں زمین کے ذرے، آبلا پا کوئی گزرا ہے بیابانوں سے، آبلا پا کوئی گزرا ہے بیابانوں سے۔ 4 مصرع اور سنیے کہ اس کو عابد بیمار کی امداد کہتے ہیں، میرے اشعار پہ جبرائیل زندہ باد کہتے ہیں، مصائب کربلا کے اور اس پر شکر کے سجدے، عروج بندگی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات پڑھیے۔ یہ کربلا کے حوالے سے ہے، بس یہی ہے، کرب و بلا کی زینت بیمار کربلا ہے، کرب و بلا کی زینت بیمار کربلا ہے، سرور کے غم کی شہرت بیمار کربلا ہے، شبیر سر کٹائے مقتل میں سو رہے ہیں، شبیر سر کٹائے مقتل میں سو رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ سے ملاحظہ ہو کہ کرب و بلا کی زینت بیمار کربلا ہے، سرور کے غم کی شہرت بیمار کربلا ہے، شبیر سر کٹائے مقتل میں سو رہے ہیں، اب حامل مصیبت بیمار کربلا ہے، شیر خدا کی جائی سالار قافلہ ہے، اور قاری شہادت بیمار کربلا ہے، ہر ظلم پر ہے سجدہ شکر خدا ہے لب پر، ہر ظلم پہ ہے سجدہ شکر خدا ہے لب پر، شبیر کی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین وأخیہ وجدہ وأبیہ وأمہ وشیعتہ وموالیہ
وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صلوات حضرات، قبل اس کے کہ اپنے معروضات کو آپ کی سماعت کی نظر کروں، گزارش ہے ایک مرتبہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد عزیر ابن سید محمد زہیر اور مرحومہ سجاد فاطمہ بنت ولایت حسین کے روح کو احسان کرتے ہیں۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، حضرات سامعین، 5 مجلسوں کے لیے میں آپ کے روبرو ہوں اور میری تقریر کا سلسلہ بھی آج ہی سے شروع ہو رہا ہے اور عشرہ مجالس کا سلسلہ بھی آج ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ ان 5 مجلسوں کے لیے جو عنوان رکھا ہے ہم نے، وہ عنوان ہے کربلائی سماج، اور انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت کوشش یہ رہے گی اپنے طالب علمانہ انداز میں چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے تحت کچھ با معنی گفتگو آپ تک اور آپ کے درمیان کی جا سکے۔ سرنامہ کلام کے طور پر سرکار سید الشہداء کے وصیت نامے کے فقرے ہیں جنہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 5 مجلسوں میں کوشش یہ رہے گی کہ مجلس اپنوں کے لیے پڑھی جائے، کیونکہ آج کل مجلس کا جو ایک رخ ہو گیا ہے، یا انگریزی میں ایک ٹرینڈ کہہ لیجئے، وہ 80% مجلسیں یا اکثر ایسی مجلسیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں جو پوری مجلس پڑھ دی جاتی ہے ان کے لیے جو فرش اعضا پہ بیٹھتے نہیں ہیں، یا ان کے لیے جو آنے والے بھی نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں اور جو سنتے ہیں ان کے لیے کچھ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ رہے گی جو فرش اعضا پہ سننے آئے ہیں، ہمارا اور آپ کا جن کا تعلق ہے زداریس اور مجلس سے، ہم اپنے لیے ہی کچھ بات پڑھیں، دوسروں کے لیے نہ پڑھیں۔ لہٰذا کربلائی سماج کے عنوان کے تحت 5 تقریریں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ سلسلے کا آغاز ہے سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں وصیت نامے میں، انی لم اخرج شرا ولا بطیرا، میں شرانگیزی کے لیے، شر و شرارت کے لیے نہیں نکلا ہوں، ولا بطیرا، میں خود نمائی اور دکھاوے کے لیے نہیں نکلا ہوں، ولا ظالم ولا مفسدہ، اور نہ ہی میں ظلم کے لیے نکلا ہوں اور نہ ہی میں فساد کے لیے نکلا ہوں۔ تو مولا آپ
کیوں قیام کر رہے ہیں مولا؟ آپ کیوں انقلاب برپا کر رہے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں نکلا ہوں اور میرا جو قیام ہے وہ ہمارے جد کی امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ ارید ان آمر بالمعروف، اور یہ اصلاح میں کروں گا امر بالمعروف کے ذریعے سے، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے انہیں روکوں گا، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو قائم، روشن اور اجاگر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 سے لے کر 60 ہجری تقریباً 50 سال کا جو زمانہ تھا اور وقفہ تھا، اور یہ جو مدت تھی، اس میں رسول کی سیرت کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ ورنہ فرزند رسول یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے جد کی سیرت کو روشن کروں گا۔ جب کوئی چیز دھندلی ہو جاتی ہے تب اسے مزید روشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ ظلم کی گرد و غبار اس طرح سے اڑ رہی تھی کہ حقیقت رسالت کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ سید الشہداء نے کہا کہ میں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت کو قائم اور روشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے پوری کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ 2 مہینہ 8 دن جو بنام کربلا ہم مجالس کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، اس میں کربلا صرف اور صرف دیکھ لیجئے، اکثر ایسا ہوتا ہے کربلا صرف اور صرف ہمیں مصائب میں دکھتی ہے۔ پوری مجلس بعنوان کربلا 2 مہینہ 8 دن جو مجلسوں کا اہتمام ہے، کبھی غور کریے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، 2 مہینہ 8 دن جو بنام کربلا ہم پروگرام کرتے ہیں، کربلا کو بہت زیادہ اگر بیان کیا تو مصائب کے پہلو میں، اور پوری جو گفتگو 40 50 30 منٹ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، پوری دنیا کی بات ہوتی ہے، اس میں کربلا نہیں، مگر یہ کہ چند جملے۔ تو کربلا کا کیا صرف ہم نے مصیبت کا پہلو ہی دیکھا ہے؟ کیا کربلا صرف مصائب و آلام کو کہتے ہیں؟ کیا کربلا صرف سختیاں ہیں اور صعوبتیں اور پریشانیاں ہیں؟ نہیں، یہ تو کربلا کا ایک رخ ہے کہ کربلا میں مصیبت پائی جاتی ہے، لیکن کربلا کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جیسے کربلا میں مصیبت ہے ویسے ہی کربلا میں فضیلت بھی پائی جاتی ہے۔ کربلا کا ایک رخ ہے مصیبت، کربلا کا دوسرا رخ ہے فضیلت۔ جس طرح سکے کے ایک پہلو اور ایک رخ کو دیکھیں گے تو اس سکے کا اعتبار نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی 10 کا سکہ لیا آپ نے، ایک طرف 10 کا نشان ہے اور پلٹ کے دیکھا ہی نہیں آپ نے، بہت خوش ہیں۔ اب جو دکان پہ پہنچے، دکاندار نے پلٹا، دیکھا دوسرا سکہ، دوسرے طرف کا جو حصہ ہے وہ بالکل پلین اور چکنا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کا اعتبار آپ کی جگہ تھا، صحیح تھا، لیکن ادھورا تھا۔ اگر مکمل دونوں پہلو اور رخ کو دیکھ لیتے تو یہ کمی اسی وقت سمجھ میں آ جاتی۔ بازار دلہائے انسانی کے رائج الوقت سکے کا نام کربلا ہے۔ تقریباً 1400 سال سے یہ سکہ آج بھی انسانیت کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ تو اس سکہ رائج الوقت کے ایک پہلو کو مصیبت کہتے ہیں اور کربلا کے دوسرے پہلو کو فضیلت کہتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ رہے گی کربلا سے صرف مصیبت نہیں لی جائے، بلکہ 5 تقریروں میں کربلا کی فضیلت کو بھی سمجھا جائے اور سنا جائے۔ آئیے، اب آپ کے ذہن آمادہ ہیں، لہٰذا آج کی تمہیدی گفتگو میں انشاءاللہ میں شاید اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سید الشہداء مکے میں یہ وصیت نامہ تحریر فرما رہے ہیں۔ بہت سارے آپ کے اقوال، خطبات، لوگوں سے، بزرگ شخصیتوں سے باتیں اور گفتگو ہیں، اور سید الشہداء کی وہ باتیں بھی تاریخ نے محفوظ رکھی ہیں، لیکن جو آپ کا وصیت نامہ ہے، وصیت نامہ صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ وصیت نامہ کو تحریر فرما کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا مکے میں۔ فرماتے انی لم اخرج شرم ولا بطرا، میں شر و شرارت اور شرانگیزی کے لیے نہیں قیام کر رہا ہوں، ولا بطرا خود نمائی اور دکھاوے کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، ولا ظالمن ولا مفسدہ، میں ظلم و فساد کے لیے نہیں قیام کر رہا ہوں۔ 4 چیزوں کا انکار کیا ہے کہ میں ان چیزوں کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی باریکی صرف آستانہ آل محمد پہ آ کے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قابل سے قابل انسان ہو، جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو ہاں سے کرتا ہے، یہ جب آغاز کروانا چاہتے ہیں انسانیت سے تو نہ سے کرواتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھئے 2 4 5 مسئلہ نہیں بھی آتا ہو اور چاہے نظر نہیں بھی ہو تو کہتے ہیں ہاں یہ ایسے مسئلہ ہو سکتا ہے قیاس کی بنیاد پہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔
انسان نہ کہنا جانتا ہی نہیں ہے، جبکہ حضرت امین نے فرمایا نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو لا ادری کہنا کہ مجھے نہیں معلوم نہیں جانتا ہے وہ ہلاک ہے۔ ہر انسان کو ہر چیز نہیں معلوم ہوتی ہے، بلکہ یہ امانت داری ہے انسانیت کی، اگر وہ کہہ دے نہیں پتہ ہم بعد میں کتابوں سے رجوع کر کے بتائیں گے۔ لیکن انسان ذرا سا کچھ جان جاتا ہے تو سوچتا ہے سب کچھ جانتا ہے، ہاں یہ مسئلہ ایسے تھا، ہاں یہ ایسے ہوا ہوگا، ہاں اس مسئلے کی بنیاد پہ یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ قربان جائیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، انہی نے انسانیت کی جب صحیح رہنمائی کرنا چاہی تو کہا پہلے نہ کہنا سیکھو اس کے بعد ہاں ہوگا، پہلے تردید کرنا سیکھو اس کے بعد اس بات کی منزل آئے گی، پہلے نفی ہوگی اور اس کے بعد مثبت میں بات کی جائے گی۔ جب خدا کی وحدانیت کو پہچانوایا تو کہا پہلے کو لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہو الا اللہ مگر یہ کہ اللہ۔ تو پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے۔ اب قرآن میں بھی وہ مثالیں جو وما محمد الا رسول کی ہیں، اور ساری مثالیں لے لیجئے گا، دعاؤں کے فقرے لے لیجئے گا جو آپ کے پیش نظر ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، وہی پہلو یہاں بھی ہے۔ سید الشہداء نے یہ نہیں کہا کہ میں کن کن چیزوں کے لیے قیام کر رہا ہوں، پہلے نفی کی کہ میں کن چیزوں کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، پہلے نفی کی کہ میرا قیام ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ نہ شرانگیزی ہماری ذات سے ہوگی، نہ دکھاوے کی بو آئے گی، نہ ظلم و فساد کی آندھیاں ہماری ذات کے ذریعے ہوں گی۔ پھر کس لیے مولا کہا میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، اپنے جد و اب کی سیرت کو روشن اور اجاگر کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ابھی کربلا وجود میں نہیں آئی ہے، ابھی تو مکے کے اندر آپ موجود ہیں۔ جس کربلا کو یاد کر کے امام حسین پر تقریباً 1400 سال سے عزادار گریہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ان عزاداروں کو عزاداری کی ایک صحیح سمت دی جا رہی ہے اور زندگی گزارنے کا ایک صحیح سلیقہ دیا جا رہا ہے، منشور حیات بشریت دی جا رہی ہے، آئین حیات انسانی عطا کی جا رہی ہے اس وصیت نامے کے ذریعے سے کہ حسین کے نام پر اگر کل کو رونا چاہو، حسین کے نام پر اگر عزاداری کرنا چاہو اور فرش عزا بچھانا چاہو تو یہاں سے درس یہ لینا کہ جب حسین کا تعلق شر سے نہیں ہے، حسین کا تعلق ظلم و ستم سے نہیں ہے، حسین کا تعلق دکھاوے سے نہیں ہے، تو بنام عزاداری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، شرارت نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کہیں پہ فساد نہ برپا کرنا۔ اب جو اپنی ذات سے کہیں فساد پیدا کرتا نظر آئے، کسی پہ ظلم کرتا نظر آئے، دکھاوے کی بو کہیں عام ہوتی ہوئی نظر آئے اور کہیں شرارت نظر آئے، تو یاد رکھیے گا ایسا انسان سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر حسینی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل لہٰذا یہ سید الشہداء ابھی کربلا تو وجود میں نہیں آئی ہے، ابھی تو اس کے لیے سب تمہید ہے، ابتدائی منزلیں ہیں۔ اس منزل پہ حسین کتنی باریکیاں سکھا رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس ساری باتوں کو بیان کروں گا جو سفر کے درمیان جاننا ہمارے لیے اہم ہے۔ کربلا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک مطالبہ بیعت سے، اس بیعت کے تابوت پہ سید الشہداء ٹھوکر مارتے ہیں، یہیں سے کربلا کا آغاز ہے۔ میں آپ کو وہیں لے چلتا ہوں، رفتہ رفتہ یہ ساری باتیں 5 تقریروں میں آئیں گی جب ہمیں کربلا ہی جاننا ہے کہ سید الشہداء کا صرف نام نہیں تھا بیعت نامے میں۔ آپ کو معلوم ہے سید الشہداء عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ابن زبیر سے ملاقات ہوئی، کہا کہ یہ مفہوم ہے خط کا، بیعت، اور بیعت میں اتنی شدت، ہم جا رہے ہیں، بہتر ہے آپ بھی چلیے۔ حسین بتانا چاہتے تھے ہم فراریوں میں سے نہیں ہیں جو رات کے اندھیرے کا سہارا لے کے فرار کر جائیں، ٹھہریں گے، بلایا گیا ہے بات کریں گے، کیا پیشکش ہے پہلے اسے سنیں گے اور اس کے بعد جو جواب دینا چاہیے منہ توڑ جواب بھی دیں گے۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ تھوڑی کہ گمان کی بنیاد پہ، قیاس کی بنیاد پہ۔ حضرت امیر نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا جرم سے پہلے جرم کی سزا نہیں دی جاتی ہے، ابھی تو خط پڑھ کے سنایا نہیں گیا تھا تو حسین خود سے کیوں فیصلہ کر لیتے، اگرچہ نگاہ امامت سے جانتے تھے۔ کہا تمہیں جانا ہو جاؤ، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ حاکم نے بلایا، ولید کے پاس نام آیا تھا، مدینے کا گورنر ولید، بہرحال مدینے کا حاکم تو تھا۔
بلایا گیا اسے. اب حاکم صحیح ہو غلط ہو جائز ہو ناجائز ہو حق پہ باطل اس سے بحث نہیں, حاکم تو تھا بظاہر وہ, اور اس نے بلوایا. جب یزید ملعون کا نامہ یزید پلید کا خط اس کے ہاتھ میں جب پہنچا, سید الشہداء کو بلایا جائے, وہ دونوں بھاگ چکے تھے, سید الشہداء کو بلایا گیا. سید الشہداء چاہتے تو نہ جاتے کہ ہمیں تو پتہ ہے ہمیں جو کرنا ہے کریں, لیکن نہیں بات کرنے کے لیے گئے. دیکھیں اسے کہا جاتا ہے امام حسین کربلا میں بھی بار بار دشمنوں سے, عمر سعد سے بات کی ہے آپ نے, اس سے پوچھا ہے کیوں مارنا چاہتے ہو, اس نے کہا میرا گھر خراب کر دیا جائے گا, میرے بچوں کو مار دیا جائے گا. امام نے سب چیز کی تحفظ کا وعدہ کر لیا, پھر بھی یہ نہیں مانا. کہنے لگا حسین جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو وہاں کی بات ہے, حکومت رہے گی تو ہمیں دنیا میں ملنے والی ہے. یعنی نقد اور ادھار کا معاملہ اسے سمجھ میں آ رہا تھا. آخری منزل پہ حسین نے فرمایا کہ پھر تو تمہیں ایک دانہ گندم بھی نہیں ملے گا اس کا. کہتے کمیونیکیشن گیپ ہم نے آج اپنوں سے بنا رکھا ہے. اہل بیت بتاتے ہیں کمیونیکیشن گیپ تو دشمنوں سے بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت کرنا, اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس فکر میں گزار دی کہ کس طرح سے امت کی ہدایت کی جا سکے, غیروں کی, اپنوں کی, پاس بیٹھنے والوں کی, بزم کی, رزم کی, مسجد میں, محراب میں, منبر پہ کیسے لوگوں کی ہدایت کی جا سکے. ہماری اور آپ کی طرح کا کوئی انسان ہوتا, حور آتا, پتہ تھا کہ ہمیں قتل کرنے والا ہے, مار دیتے, وہیں قصہ ختم ہو جاتا. لیکن اسے پانی پلایا جا رہا ہے, اور یہی پانی پھر 10 محرم کو اثر بھی دکھا رہا ہے. تو انہیں فکر رہتی ہے کہ کس طرح سے امت کی ہدایت کی جائے. اسی ہدایت کی فکر میں جو قدم اٹھاتے ہیں ان کی پیروی کرنا حسینیوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے اور آپ کی طرح کا کوئی انسان ہوتا تو کیا کہتا, بھائی وہ ملعون ہے, وہ حاکم ہے, وہ باطل پہ نہیں جانا چاہیے. اور آج دیکھیں یہی ہو رہا ہے معاشرے میں. کیا کہا جاتا ہے, صاحب حاکم کے پاس نہیں جانا چاہیے, ان کے ساتھ کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے, ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے, وہاں نہیں جانا چاہیے. اور پہلے کا یہ ماحول تھا کہ جب علماء کے پاس حاکم وقت کے آیا کرتے تھے. اب دیکھیے علماء کا معیار کتنا گر گیا ہے کہ اب انہیں حاکم کے پاس جانا پڑ رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے تاریخ, چاہے وہ تاریخ کربلا ہو, چاہے تاریخ اسلام ہو, چاہے تاریخ جہان ہست و بود ہو, تاریخ کوئی بھی ہو, صرف آ اور واہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے. تاریخ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس سے درس لیا جا سکے, اس سے عبرتیں حاصل کی جا سکے, اور تاریخ کے ہر ورق کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کیا جا سکے ہمارا تعلق اس ورق سے ہے یا اس صفحے سے ہے. اس لیے تاریخ پڑھی جاتی ہے. اب کربلا بھی اسی انداز سے اگر سنی جائے اور پڑھی جائے کہ کربلا میں کون سا کیریکٹر ایسا ہے جس سے ہمارا کیریکٹر مل رہا ہے, اور کون سا ایسا کیریکٹر ہے جس سے ہمارا کیریکٹر مخالفت کر رہا ہے, تب سمجھ میں آئے گا اصل کربلا کیا ہے. کربلا سنیں اور پڑھیں, پھر اپنے زمانے کے حالات کے اوپر تطبیق دیا جائے کہ کربلا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کے علماء کو حاکم کے پاس نہیں جانا چاہیے, اور وہ زمانہ تھا جب حاکم علماء کے پاس آتے تھے. کیا علم کا معیار گر گیا, کیا باتوں کی صداقت ختم ہو گئی؟ لیکن نہ میں کسی کی حمایت کر رہا, نہ کسی کی مخالفت کر رہا, نہ ہی میں اپنے نظریے کو اثبات کر رہا. میں صرف کربلا سے ملنے والے پہلو کو پیش کر رہا ہوں کہ کربلا ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے, اور کربلا اس مرحلے پہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہے. اگر تاریخ اہل بیت کو ہم نے من و ان پڑھا ہوتا تو اس طرح کی فضول باتیں کر کے معاشرے میں اختلاف نہ پیدا کر رہے ہوتے. کبھی وقت ایسا رہا کہ حاکم حضرت علی کے پاس آیا تب بھی ٹھیک ہے, کبھی وقت ایسا رہا کہ امام علی رضا کو حاکم نے خود اپنے پاس بلوا لیا, تو کیا پریشانی ہے. کبھی حاکم چل کے آ رہا ہے, کبھی امام چل کے حاکم کے پاس جا رہے ہیں, تو کیا مصیبت ہے. ائمہ طاہرین نے 250 سال کی زندگی میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں, صرف اور صرف اگر اس میں چارہ جوئی کرنی ہے تو وہ ہدایت کے لیے. اب اگر وہاں جانے میں امت کو ہدایت مل رہی تو وہاں جانا بہتر, گھر میں رہنے میں امت کو ہدایت مل رہی تو یہاں رہ جانا بہتر. اب جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حاکم کے پاس نہیں جانا چاہیے, پاس کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے, ان سے باتیں نہیں کرنی چاہیے, حاکم کو اپنے پاس بلانا چاہیے, وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے. مگر یہ بتائیے تاریخ کربلا کو پڑھ کے جب ولید نے امام حسین کو بلوایا تو سید الشہداء دربار میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ امام حسین ولید کے دربار میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ آپ سب کہیں گے امام حسین گئے تھے, اور اسی دربار میں یہ آپ نے
آفاقی جملہ کہا تھا فمثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے یہ تاریخ کربلا ہے، اب اپلائی کریے، امپلیمنٹ کریے اپنے زمانے کے اوپر. سید الشہداء حاکم کے پاس گئے، حاکم کے دربار میں گئے، بلایا گیا، اور سید الشہداء عزاداروں کو، اپنے چاہنے والوں کو قیامت تک ایک پیغام دے رہے تھے اور ایک سیرت حسینیت کی قائم کر رہے تھے کہ اگر کبھی حاکم بلائے تو حاکم کے پاس جانے میں عیب نہیں ہے، اپنا عقیدہ حکومت کے ہاتھوں بیچنے میں عیب ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. ایک بہتر صلوات ہدیہ کر دے پر محمد. آپ کہیں کربلا سے اس کا کیا تعلق؟ عمارت کربلا، جو حسین عمارت کربلا، عظیم عمارت کربلا تعمیر کی گئی ہے، اس کی خشت اول آج ابھی مدینے میں رکھی جا رہی ہے. سید الشہداء گئے، لیکن پیغام یہ دینا چاہتے ہیں جانا الگ ہے، بات کرنا الگ ہے، لیکن جو نظریہ لے کے جا رہے ہو، اگر حاکم باطل کے اوپر ہے، تم حق کے اوپر ہو، تو جو نظریہ لے کے جا رہے ہو وہ نظریہ واپس لے کے آنا. جو عقیدہ لے کے جا رہے ہو حق کا، وہ عقیدہ واپس لے کر آنا. وہاں جا کے سمجھوتا نہ کر بیٹھنا، وہاں جا کے حاکم کے ہاتھوں کے اوپر اپنے عقیدے کو نہ بیچ دینا. بلکہ صرف یہی نہیں، بتانا جا رہے تھے کہ حسین گئے تھے جیسے، صرف ویسے ہی نہیں آئے، بلکہ جیسے گئے تھے اس سے بہتر انداز میں آئے، کیونکہ حاکم کو جو باطل پہ تھا اس کے دربار میں للکار کے حسین آئے ہیں. اب آئیے وہ دربار کا میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں کربلا جاننے کے لیے کہ جب اس نے بیعت کا مطالبہ کیا اور یزید کا خط پڑھ کے سنایا تو امام حسین کہتے ہیں کیا بہتر ہوتا کہ جب دن کی روشنی اور اجالے میں تم یہ بات کرتے، اور صرف اس چہار دیواری میں نہیں، جب سارے لوگ ہوتے. اتنی عظیم بات ہے تو سارے مجمع کے درمیان ہونا چاہیے، تو رات کی تاریکی میں کیوں، دن کے اجالے میں بات ہونی چاہیے، اور چند لوگوں میں نہیں، سب کے سامنے مدینے میں بات ہونی چاہیے. اب امام حسین یہ کہہ کے جانا چاہتے تھے، مروان موجود تھا. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں تسلسل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں، اور وہ باتیں جو نہیں بھی بیان کی جاتی ہیں وہ بھی اس ضمن بیان ہوں گی انشاءاللہ. مروان موجود تھا، کہتا ہے اگر یہ چلے گئے حسین تو ولید کبھی ہاتھ نہیں آنے والے، مگر یہ کہ بہت زیادہ خون بہانا پڑ جائے گا. اسے سمجھ میں آیا. امام نے، یہ ہم مصائب میں سنتے ہیں یہ پہلو، کہ امام نے تکبیر کی آواز بلند کی اور پھر بنی ہاشم آئے، دستے شمشیر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، مولا نے روک دیا، بھی نہیں چلانی، بس خط. لیکن سنیے اس کے بعد جب مروان کی یہ بات سنی اور یہ اشارہ سنا جو ولید کو جو لقمہ دے رہا تھا، تب امام حسین کے تیور بدلے اور پھر کہا ایھا الامیر، اے حاکم سن، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائک و محبت الرحمہ. تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم اہل بیت ہیں. وہ معدن الرسالہ، ہم معدن رسالت ہیں. دیکھیں جن لفظوں کا انتخاب کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ معنی خیز ہیں، مفاہیم کا سمندر بہا رہے ہیں ایک ایک لفظ کے ذریعے سے. یہ نہیں کہا کہ ہم رسالت کا خزانہ ہیں، مخزن رسالت نہیں کہا، بلکہ معدن رسالت کہا، کیونکہ اس کے اندر بڑی لطافت پائی جاتی ہے. خزانہ آج نہیں تو کل ختم ضرور ہو جائے گا، مگر جو معدن ہوتا ہے اس میں سے مسلسل گوہر نایاب نکلتے رہتے ہیں. معدن الرسالہ، ہم وہ ہیں جو رسالت کی کھان ہیں، معدن رسالت ہیں. وہ مختلف الملائک، آماج گاہ ہے ہمارا گھر، ملائک کے لیے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. وہ محبت الرحمہ، مقام نزول وحی ہے ہمارا گھر، مقام نزول رحمت ہے ہمارا گھر. یہ حسین کیا کر رہے ہیں؟ وہاں بیعت کی بات ہے، لیکن اپنا پورا یہ شجرہ اور یہ پورے صفات حمیدہ اور اوصاف کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، اور جو تو یزید کی بات کرتا ہے کہ بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ شارب الخمر، یہ تو شرابی ہے. وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، محترم لوگوں کا قاتل ہے. وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ عَلَى الْإِعْلَانِ، فسق کو فجور کرنے والا ہے. اب وہ تاریخی جملہ آپ نے دربار میں کہا جو کثرت سے سنتے ہیں، فَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَا، اب مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے.
یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، حسین جیسا حسینی یزید جیسے یزیدی کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا 1400 سال پہلے رونما ہوئی، آپ دل بھر کے 1-2 سال رو لیجئے اور قصہ ختم، چیپٹر کلوز ہو جائے۔ یہ بار بار ہر سال کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حق ہے کہ تقریباً 1400 سال پہلے کربلا رونما ہوئی، لیکن جاری آج تک ہے، جاری ظہور امام تک ہے۔ تو جب تک کربلا جاری رہے گی تب تک حسینیت بھی ہے، تب تک یزیدیت بھی ہے۔ حسین یہی بتانا چاہتے تھے، سن 60 اور 61 ہجری تک کربلا محدود نہیں رہنے والی، اسی لیے حسین نے کہا جب جب یزیدیت سر اٹھائے گی اسے جان لینا چاہیے کہ وقت کا کوئی بھی حسینی یزیدیوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے والا ہے۔ اب اگر آج آپ حزب اللہ کو دیکھ لیجئے، آج آپ کچھ بریگیڈ کو دیکھ لیجئے، آج آپ اگر حق پرستوں کو دیکھ لیجئے جو داعش کو شکست دے رہے ہیں، جو وقت کے یزیدیوں کو شکست دے رہے ہیں، یہ امام حسین کے جملے کی تعبیر ہے کہ جب تک یزیدیت رہے گی اس کے سر کو کچلنے والی حسینیت بھی باقی رہے گی۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل یہ بھی آپ سنتے ہیں ایک جملہ جو اس کے آگے کا ہے قیامت خیز، آپ فرماتے ہیں ولیکن، اسی کا تسلسل ہے، ولیکن نصبح و تصبحون، لیکن ہم بھی صبح کریں گے اور تمہارے مقدر میں بھی ہے کہ تم بھی صبح کا وقت دیکھو گے، وننظر و تنظرون، ہم بھی منظر دیکھیں گے اور تم بھی نظارہ کرو گے، اینا احق بالخلافت والبیعہ، کہ ہم میں اور اس میں کون زیادہ خلافت اور بیعت کا حقدار ہوتا ہے۔ امام نے دیکھیں یہاں پہ بھی لفظوں کی لطافت اور نشست و برخاست کو محسوس کریں، اہل علم ہیں آپ، اہل نظر ہیں، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ خود حقیقتوں تک پہنچ جائیں گے اور نہ جانے کتنے بات تک پہنچ جائیں گے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی سید الشہداء نے یہ نہیں کہا کہ اے ولید میری صبح بھی ہوگی اور یزید کی بھی ہوگی یا تیری بھی ہوگی، میں بھی دیکھوں گا یزید بھی دیکھے گا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے، نصبح ہو ہماری بھی صبح ہوگی، وتصبحون تم سب کی بھی صبح ہوگی، یعنی ہم حسینیوں کا بھی مستقبل نمودار ہوگا، تمہارا بھی ہوگا، ہم بھی مستقبل میں ہوں گے، تم بھی ہوگے، اور اس وقت فیصلہ ہوگا اینا احق بالخلافت والبیعہ، کہ بیعت اور خلافت کا زیادہ حقدار کون ہوتا ہے۔ سن 60 ہجری میں اور 61 ہجری میں تم چاہ رہے ہو فیصلہ کر لینا کہ سروں کو کاٹ کے اور جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ ثابت کر دیا جائے کہ تم زیادہ خلافت کے حقدار ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ شارحین کتاب کربلا شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں سید الشہداء جو یہاں لفظ صبح استعمال کر رہے ہیں، تمہاری بھی صبح ہوگی ہماری بھی ہوگی، بتانا چاہتے ہیں کہ مستقبل کا سورج نمودار ہوگا، مستقبل کی صبح تمہارے لیے بھی آئے گی، مستقبل کی صبح ہمارے لیے بھی آئے گی، مستقبل میں ظہور امام تک یزیدی بھی ہوں گے، ظہور امام تک حسینی بھی ہوں گے، اور آج فیصلہ تم کرنا چاہ رہے ہو، یہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہے گا مستقبل کا زمانہ بتائے گا کہ خلافت و بیعت کا حقدار حسین تھا یا یزید تھا۔ اب آج مستقبل رونما ہو چکا ہے، سر کاٹنے والے مرد آباد ہو گئے، سر کٹانے والے زندہ باد ہیں، حسین کے جملے کی تعبیر ہو رہی ہے، تم بھی دیکھنا ہم بھی دیکھیں گے کہ سر کاٹنے والے حکومت دنیا پہ کرتے ہیں یا سر کٹانے والے دلہائے انسانی پہ حکومت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والا۔ اب مستقبل میں یہ پتہ چلے گا، جیسے جیسے کربلا کے اثرات بڑھتے رہیں گے تب یہ فیصلہ ہوگا کہ سر کٹانے والے زیادہ حقدار ہیں اور کس حکومت کرتے ہیں دنیا پہ، یا سر کاٹنے والے۔ سر کٹانے والے آج اپنوں کے درمیان زندہ نہیں ہیں، سر کاٹنے والے اور سر کٹانے والے آج غیروں کے دلوں میں بستے ہیں۔ تو جو انسانیت کے دلوں پہ حکمرانی کرے اسے حسینیت کہتے ہیں۔ سید الشہداء نے یہ جواب وہاں دیا دربار میں، اور اس کے بعد سید الشہداء وہاں سے نکلے۔ آج کی تمہیدی گفتگو میں ایک پہلو میں نے کربلا کا اور کربلا کی فضیلت کا آپ کے سامنے یہ پیش کیا، جہاں عمارت کربلا کی خشت اول رکھی گئی ہے مدینے میں، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ 5 مجلسوں میں کربلا کا اور تذکرہ۔
سید الشہداء اتنا عظیم کارنامہ کر کے آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے. آپ کا پیکج ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر آج بھی آپ کی یاد ہمارے معاشرے میں زندہ ہے. جیسے لگتا ہے یہ گزرے ہوئے کل ہی کا واقعہ ہو, 1400 سال پرانا نہیں, جیسے لگتا ہے کل ہی کا واقعہ ہو. یہ یزید جو معاشرے کی روح کو مردہ کر رہا تھا, یزید نے نماز پہ کوئی حملہ نہیں کیا ظاہری طور پہ, میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, ظاہری طور پہ نماز ہو رہی تھی, روزے کا وقت آتا روزہ بھی رکھا جاتا, حج کا وقت آیا لوگ حج کرنے کے لیے آئے, قرآن پڑھی جا رہی تھی اور قرآن پڑھ پڑھ کے قتل حسین کے جواز کا فتویٰ بھی دیا جا رہا تھا, آیتیں پڑھ پڑھ کے, محدثین بھی تھے, حدیثیں بیان بھی کی جا رہی تھی, اور الیاذ باللہ حسین کو طاغی و باغی بھی کہا جا رہا تھا. تو حدیث, آیت, روایت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب کچھ تو بظاہر چل رہا تھا. تو کیا پریشانی تھی امام حسین نے اقدام کیا اور تحریک اپنی بلند کی اور برپا کی اور یہ انقلاب برپا کیا؟ کیا وجہ تھی؟ نہیں, عبادتیں تو تھیں مگر عبادتوں کی روح مر چکی تھی. انسان کے ڈھانچے اور پیکر تو تھے مگر انسانیت کی روح مر رہی تھی. صحابہ و صحابیات, حجاج و حاجیات, محدثین, مورخین, مفسرین, مفتیان امت ظاہری طور پہ زندہ تھے مگر ان سب کی روح مر گئی تھی. اسی لیے علامہ مودودی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے, جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں بیعت کر لی تھی؟ کس بنا میں خلافت رسالت ہی تو بیعت لی جا رہی تھی, اور رسول کا جانشین اور وارث, فرزند اور نواسہ یہ. تو جب اس نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں بیعت کر لی؟ یہ سوال. لہذا امام حسین نے جو درد محسوس کیا وہ پوری امت نے کسی نے درد محسوس نہیں کیا تھا. یہ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ہم کربلا کو رفتہ رفتہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. سید الشہداء نے, اور ظاہر ہے عبادتوں کا ظاہر تھا, عبادتوں کی روح مر چکی تھی. حج تھا مگر روح مر گئی تھی, ورنہ حاجی احرام باندھ کے خنجر کو نہ چھپا کے لاتے. خنجر کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حج ظاہری طور پہ تھا مگر حج کی روحانیت اور حج کی روح اور حج کی معنویت کو مارا جا رہا تھا. اب سید الشہداء نے یہ جو عظیم کارنامہ کیا, بیعت کا مطالبہ پہلا مرحلہ جسے ٹھکرا کے کربلا کا آپ آغاز کر رہے ہیں, خشت اول مدینے میں رکھ رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ یزید نے جو بیعت کا مطالبہ کیا تو سید الشہداء پہ زیادہ اصرار کیوں تھا, زیادہ شدت کیوں؟ یا تو سر لے لیا جائے اور یا تو بیعت لے لی جائے. اور سید الشہداء نے ایک مقام پر اس طرح کہا بھی ہے, ان الدنی ابن الدنی قد رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. یہ نابکار ابن نابکار, ذلیل ابن ذلیل یزید وہ ہے جس نے مجھ حسین کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. بین السلۃ والذلہ, یا تو تلوار کی زد میں آ جاؤں اور یا ذلت کو برداشت کر لوں. فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ, لیکن ذلت حسین سے دور ہے, میں کبھی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تلوار کو برداشت کروں گا, جان کا نذرانہ دوں گا, ذلت نہیں برداشت کروں گا. اور یہ وہ باریکی ہے جس کی طرف میں لانا چاہتا تھا کہ یہ کربلا کی فضیلت کا رخ ہے. مصیبت تو ہم بہت سنتے ہیں, کربلا سے فضیلت نکالیں, کیا فضیلت پائی جاتی ہے. ادھر قاریان قرآن تھے, حافظان قرآن تھے جو حسین کو قتل کرنے کا فتویٰ بھی دے رہے تھے اور آ بھی گئے قتل کرنے کے لیے. قرآن پڑھنے والوں کو حسین قرآن کا پیغام سنانا چاہتے تھے. کہا ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے دور ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم ذلت سے دور ہیں. دیکھیں توجہ چاہتا ہوں, دونوں جملے میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہ نہیں کہا ہم ذلت سے دور ہیں, فرمایا ذلت ہماری ذات سے دور ہے. اور اسے سمجھنا ہے قرآن کی طرف کیسے اشارہ کر رہے تھے حافظان قرآن کو. کہتے آؤ اور آیت تطہیر پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لیذھب عنکم الرجس, خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. یہ نہیں کہا کہ آپ رجس سے دور رہیں.
دیکھیں یہ ہے فلسفہ جو رسول کی سیرت کو روشن کرنا چاہتے تھے، اپنے بابا کی سیرت کو قائم کرنا چاہتے تھے سید الشہداء، رسول جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، ادھر قرآن کے پڑھنے والے، ادھر قرآن کے حافظین قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے بزرگ علماء ہمارے کہا کرتے ہیں حافظ قرآن ہونا کمال نہیں ہے، محافظ قرآن ہونا کمال ہے۔ محافظ قرآن 5 آیتیں پڑھیے مگر عمل کر کے ان آیتوں کا تحفظ کریے، عمل کے ذریعے سے آیتوں کی پاسبانی فرمائیے۔ سید الشہداء بتانا چاہتے تھے، قرآن نے کہا کہ اہل بیت خدا کا ارادہ یہ ہے کہ رزق کو آپ سے دور رکھے، آپ رزق سے دور رہیں، یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امت میں دیکھ لیجئے عام دیندار بھی اگر معاشرے میں کوئی بہت زیادہ دیندار کہلائے، کوئی بہت بڑا متقی کہلائے، کوئی بہت بڑا عارف کہلائے تو کیا کرے گا؟ کہا سب گناہوں سے دور رہے گا، گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، یہی تو کہا جاتا ہے۔ تو جو خود گناہوں کے قریب نہیں جائے یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو خود گناہوں کے قریب نہیں جائے یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ آج ہماری امت کے متقی، پرہیزگار اور عارف شخص کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے، اور بہت بڑا عارف ہوتا ہے، خدا بڑی کرامتوں سے اسے نوازتا ہے، بڑی مثالیں موجود ہیں علماء کی اور اولیاء خدا کی۔ تو جو خود گناہوں سے بچ جائے، جو خود گناہوں کے قریب نہیں جائے، اسے غیر معصوم کہتے ہیں، اور گناہ جس کے قریب نہیں جائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ گناہ جس کے قریب نہیں جائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ اہل بیت وہ گناہ جن کے قریب نہیں جائے گا۔ اب معاشرے کی کوئی بھی بستی ہوگی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو حسین بتا رہے تھے ہم ذلت سے دور نہیں ہیں، ذلت ہماری ذات سے دور ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل کتنا زور ہے کہ یا حسین سے بیعت لی جائے اور یا حسین کا سر لے لیا جائے، اور اس منزل پہ لے کر آ گئے کہ سر لینے کے لیے کربلا میں گھیرا گیا۔ پورا یزید کا دیکھیں یہاں 2 منصوبہ، دونوں منصوبے کو سن لیجئے اور پھر انشاءاللہ آج کی جو گفتگو تمیدی وہ تمام ہو جائے گی۔ یزید کے 2 منصوبے، پہلا منصوبہ کہ انہیں کربلا کے حدود کے اندر گھیر کے مار دو، ان کے خون کے قطرے ریگزار کربلا میں جذب ہو جائیں، کربلا کے حدود سے باہر نہ آہو فغاں جائے، نہ نالہ و فریاد، نہ گریہ و شیون، نہ داد و بیداد، نہ گہار و فریاد، کچھ نہیں، بس ان کا قصہ انہیں گھیر کے مارو، چیپٹر کلوز، کربلا میں فائل بند ہو جائے۔ پہلا منصوبہ اس کا یہ تھا۔ اور جب پتہ چلا نہیں یہ تو اپنے ساتھ کچھ کو لے کر آئے ہیں، جنہیں لے کر آئے ہیں وہ سب بھی با کمال باعظمت، عورتوں کو مار نہیں سکتا تھا ورنہ حکومت کا تختہ پلٹ جاتا۔ جب پتہ چلا عورتیں ہیں خاندان کی، اب دوسرا منصوبہ سنیے۔ ایک منصوبہ یہ کہ یہیں مار دو، پتہ چلا نہیں ابھی اور ہیں، اب تو کربلا کے حدود سے باہر جائے گی، تو اب اس نے کہا کہ دوسرا نظریہ، مار تو سکتے نہیں ہے، دوسرا منصوبہ اور سازش، کہا کہ انہیں رسیوں میں جکڑ دو، اس طرح جکڑ دو کہ جسم کی طاقت اتنی گھٹ جائے کہ جب ہمارے سامنے یہ آئیں تو سر اٹھانے کی قوت باقی نہ رہ سکے۔ ان کے اوپر اتنی اذیتیں کرو کہ جب یہ ہمارے درمیان آئے، کھڑے تو رہے ہمارے سامنے مگر لب کشائی کی صلاحیت باقی نہ رہ سکے، ہمارے دربار میں ہمارے سامنے مظلوم ہو مگر مظلومیت کا اظہار اپنے لفظوں میں نہ کر سکے۔ یزید کا دوسرا منصوبہ تھا۔ اب یہاں سے متنبی کا ایک شعر سنیے، عرب کا بہت بڑا شاعر ہے جس کا کلام آج عربی ادب کے نصاب میں یونیورسٹیز میں موجود اور پڑھایا جاتا ہے ریسرچرز کو۔ متنبی کہتا ہے اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام، جب روحیں انسان کی عظیم اور بلند ہو جاتی ہیں تو پھر روح جسم کی غلامی نہیں کرتی، یہ وہ منزل ہوتی ہے جو روح چاہتی ہے وہ جسم کو کرنا ہوتا ہے۔ جو روح چاہتی ہے انسان کی وہ جسم کو کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ ہم سب روح کے اسیر اور غلام ہیں، جو روح چاہے، ہم سب جسم کے اسیر و غلام، معاف کریے گا، جو ہمارا جسم چاہتا ہے، خواہشات، ہوس، دنیا پرستی، دولت، شہرت، عزت، جھک جھک کے سلام کرنے والے افراد، یہ ظاہری زرق و برق، مادیت کی چکا چوند، یہ جتنے رنگ و روپ ہیں یہ سب
جسم ہے جو ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، مادیت ہے جن کی طرف کھنچتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بیلنس کرنے کے لیے جہاں انسان کے جسم میں مادے کو رکھا وہیں روح کے عنصر کو بھی رکھا، تاکہ دونوں کو ملا کے انسان اپنی زندگی کو بیلنس کر سکے اور توازن کے اوپر لے کر آئے۔ لیکن آج جسم ہے جو روح کو اپنا غلام بناتا ہے۔ ہم سب آزاد تو ہو چکے ہیں، تقریباً 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ہم سب اپنا محاسبہ کریں تو ہم ابھی بھی غلام ہیں۔ کہیں کرسی کا غلام نظر آئیں گے، کہیں دولت کا غلام نظر آئیں گے، کہیں عزت کا غلام نظر آئیں گے، کہیں شہرت کے غلام نظر آئیں گے، کہیں ملوکیت اور حکومت کے غلام نظر آئیں گے۔ ہر جگہ ہم غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو جسم کی ہوس اور خواہشات چاہتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن متنبی کہتا ہے جب روح بلند ہو جاتی ہے تو جسم روح کو غلام نہیں بناتا، بلکہ روح جو چاہتی ہے وہ جسم کو کرنا ہوتا ہے۔ بظاہر جسم ناتواں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لب ہلانے کی صلاحیت نہیں، لیکن روح اتنی بلند ہوتی ہے کہ روح چاہتی ہے کہ خطبہ دے دیا جائے، تو روح کی بلندی ہے، خطبہ دے کے اپنے صبر کو شمشیر بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ روح اگر بلند ہو جائے۔ اب یزید کا جو دوسرا پہلے منصوبے میں بھی یہ چوک گیا، دوسرا منصوبہ تھا اس میں بھی یہ ناکام ہو گیا۔ پہلا منصوبہ تھا کہ صرف کربلا کے حدود میں گھیر کے مار دو، خون کے قطرے ریگزار کربلا میں جذب ہو جائیں اور یہاں سے باہر نہ جانے پائے، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ خون حسین کی سرخی ہے جو آج شفق عالم کے ماتھے کا جھومر بنی ہوئی ہے اور پوری انسانیت کو زینت بخش رہی ہے۔ یہ آج یہ خون حسین ہے جو رنگ لا رہا ہے۔ دوسرا منصوبہ کیا؟ یہ کہ انہیں اتنا جکڑ دو رسیوں میں اور ہتکڑیوں میں کہ ہمارے سامنے آئے تو ان کے جسم کی طاقت ختم ہو جائے، جسم ہو مگر سر جھکا کے ہمارے سامنے ہو۔ قدرت جسے عزت دینا چاہتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ نادان تھا، یہ سوچ رہا تھا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، سر کو تن سے جدا کرو، چیپٹر کلوز ہو جائے گا، رسیوں میں جکڑ دو، دربار میں لاؤ، مظلومیت کی گہار نہیں لگا پائے گے۔ لیکن یہ نادانی تھی، یہ سوچ رہا تھا جسم کی طاقت ختم ہوگی تو قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن یزید نادان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے جسم کی طاقت جتنی گھٹتی جاتی ہے روح کی طاقت اتنی ہی بلند ہوتی جاتی ہے۔ کہ جن کے جسم کی طاقت یہ وہ ہیں جن کے جسم کی طاقت جتنی گھٹتی جاتی ہے روح کی طاقت اتنی ہی عظیم اور بلند ہوتی جاتی ہے۔ یزید سوچ رہا تھا جسم کو مارو قصہ تمام ہو جائے گا، کٹے ہوئے سر نے نوکے نیزہ سے تلاوت کر کے بتا دیا ہم جسم کے ڈھانچوں میں زندہ نہیں رہتے ہیں، ہم روح کی بلندی کے ذریعے انسانوں کے دلوں کے اوپر حکومت کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے۔ اب سمجھ میں آیا جب انسان کی روح بلند ہو جائے تو جسم پھر غلامی نہیں کرتا ہے، جو روح چاہتی ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ پہلے منصوبے میں ناکام ہوا، دوسرا منصوبہ بھی ہے جو دربار میں آئی انہیں للکار دیا۔ بظاہر ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں، دشمن ہاتھوں میں ہتکڑیاں تو پہنا سکتا ہے مگر ارادوں میں ہتکڑیاں نہیں پہنا سکتا۔ دشمن ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال سکتا ہے مگر عزم و ثبات میں بیڑیاں نہیں ڈال سکتا ہے۔ دشمن ہمارے جسم کو تو قید کر سکتا ہے مگر ہماری تحریک کو نہیں قید کر سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ روح اتنی بلند تھی کہ جسم میں طاقت نہیں تھی کہ گھنٹوں کھڑے ہوا جا سکے اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ بولا جا سکے، مگر روح کی بلندی تھی۔ روح نے چاہا کہ لب کشائی ہو۔ اب جب لب کشائی ہوئی اور خطبہ دیا تو صبر سجاد شمشیر میں ڈھل گیا، اور جب صبر شمشیر بن گیا دربار کا منظر بدلتا ہوا نظر آیا۔ یہ روح کی بلندی ایک طرف تھی اور روح کی
غلامی دوسری طرف تھی، جسم کی غلامی دوسری طرف، روح کی بلندی اس طرف۔ جب خطبہ دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی وہ آزاد دکھ رہا تھا، جو آزادی کے ساتھ بیٹھا تھا وہ قیدی دکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھے پر محمد لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ جو آزاد تھا وہ غلام بن گیا اپنے ہی دربار میں، اور جو قیدی تھا وہ آزاد دکھ رہا تھا۔ یہ روح کی بلندی تھی جس نے کربلا کو کل کے یزید کے سامنے زندہ رکھا، تو آج تو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج علماء کی روح کی بلندی، شہداء کی روح کی بلندی، عزاداروں کی روح کی بلندی نے اس عزاداری اور کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ تاریخ کے ہر صفحے کو آپ الٹیے، ہر صفحے پہ حسینیوں کا، کربلائی سماج بنانے والوں کا کٹا ہوا سر ملے گا۔ تاریخ کے ہر صفحے پہ ہماری کٹی ہوئی زبان ملے گی، تاریخ کے ہر صفحے پہ ہمارے کٹے ہوئے ہاتھ ملیں گے، ہمارے خون کے قطرے اور چھینٹیں دکھیں گی آپ کو۔ لیکن نہ کربلا کل ختم ہوئی، نہ کربلا آج ختم ہو سکتی ہے۔ کربلا ظہور امام تک باقی رہے گی، اور اس کے تذکرے قیامت تک باقی رہیں گے۔ آج کی تمیری گفتگو میں اتنا ہی کہ کربلا کی فضیلت کا رخ جو ہم دیکھنا چاہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کی فضیلت مصیبت کے ساتھ ہے۔ کربلا کی مصیبت کی جہاں عبارتیں ملیں گی، وہیں کربلا کی فضیلت کے تذکرے بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ کربلائی سماج بنانے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے